قال من عبد اللہ تبارک و تعالی لا یشرک به شیئا فاقام الصلاة وآتى الزکاة وسمع واطاع فإن اللہ تبارک و تعالی يدخله من ای ابواب الجنة شاء ولها ثمانیۃ ابواب ومن عبد اللہ تبارک و تعالی لا یشرک به شیئا واقام الصلاة وآتى الزکاة وسمع واطاع فإن اللہ تبارک و تعالی من امرہ بالخیار ان شاء رحمہ و ان شاء عذبہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا اور پھر امیر کی بات کو سنا اور مانا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جس دروازے سے چاہے جا، مطلب کیا؟ جنت کے ایک نہیں 8 دروازے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور امیر کی بات کو سنا لیکن اسے نہ مانا۔ سنا ایک ہے سننا، ایک ہے ماننا۔ ہم لوگ کبھی سننے کو بھی ماننے کا معنی میں بول دیتے، میری بات سنتا ہی نہیں ہو، مطلب کان سے سنتا ہے، دل سے سنتا ہی نہیں، مانتا نہیں بول۔ تو فرمایا سنا، جیسے کہ جمعہ میں سنتے ہیں، نہیں مانا، سننے کا بعد میں اپنی کرنے کا، سنا نہیں مانا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے اس پر رحم فرمائے چاہے اس کو عذاب۔ سمجھ رہے؟ تو جہاں نماز زکوٰۃ امپورٹنٹ ہے، شرک نہیں کرنا امپورٹنٹ ہے، وہیں کیا بھی امپورٹنٹ ہے؟ امیر کی بات ماننا بھی بہت ضروری ہے۔ امیر کی بات نہیں مانا، سنا، خالی سننا پڑتا ہے نا، مجبوری کیا کرنے کا، ماننے کا نہیں، خالی سننے کا۔ فرمایا اللہ چاہے تو رحم کرے، چاہے تو پکڑ کرے، عذاب دے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الغزو غزوان فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام وانفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد فان نومه ونبهه اجر كله واما من غزا فخرا رياء وسمعة وعصى الامام وافسد في الارض فانه لم يرجع بالكفاف۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد میں نکلنا 2 قسم پر ہے۔ جس نے جہاد کے لیے نکلنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقصود بنایا، امیر کی فرما برداری کی، اپنے عمدہ مال کو خرچ کیا، ساتھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، ہر قسم کے فساد سے بچا، تو ایسے شخص کا سونا جاگنا سب کا سب ثواب ہے۔ اور جو شخص جہاد میں فخر اور دکھلانے اور لوگوں میں اپنے چرچے کرانے کے لیے نکلا، امیر کی بات نہیں مانی، زمین میں فساد پھیلایا، تو وہ جہاد سے خسارے کے ساتھ لوٹے گا۔ کر تو رہا ہے جہاد لیکن امیر کی بات نہیں مانتا ہے، من مانی کرتا ہے، اور نیت بھی اچھی نہیں، دکھاوا لوگوں میں اپنا چرچا کرانے کے لیے۔ تو فرمایا اتنے سارے اچھے کام ہونے کے باوجود بھی نیت میں فساد ہونے کی وجہ سے، امام کی نافرمانی کی وجہ سے وہ نقصان کے ساتھ لوٹے گا، یعنی اس کا کیا کرایا، اس کی ساری محنت بیکار ہو گئی، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے امام کی، امیر کی، امام کا مطلب امیر، اپنا جو امیر ہے اس کی بات ماننا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ رجل یرید الجہاد فی سبیل اللہ وهو یبتغی عرضا من عرض الدنیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اجر له فاعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلعلك لم تفهمه فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا قال الا لا اجر له فقالوا للرجل عد لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال له الثالثه فقال له لا اجر له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، نیت اچھی نہیں،
ثواب کی بجائے دنیا کا کچھ سامان مل جائے، یہ نیت سے جا رہا ہے، کوئی ثواب نہیں ملے۔ لوگوں نے اس کو بہت بڑی بات سمجھا اور اس شخص سے کہا تم اس بات کو رسول اللہ سے دوبارہ پوچھو، شاید تم اپنی بات رسول اللہ کو سمجھا نہیں سکے۔ تو شخص نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے گا، ہاں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا ارے اپنا سوال پھر سے دوہراؤ۔ چنانچہ اس شخص نے تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے تیسری مرتبہ بھی اس سے یہی فرمایا کہ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مطلب کیا؟ نیت ہر عمل سے پہلے درست کرنا ضروری ہے۔ تو جہاد جیسا اونچا عمل ہے لیکن نیت میں فساد ہے تو پھر اسے اتنے بڑے عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ جہاد بہت بڑا عمل ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر کام سے پہلے نیت کو درست رکھنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ نیت درست رہتی ہے، کام برابر نہیں رہتا، تب بھی مشکل ہے۔ دونوں ضروری ہے، نیت بھی صحیح نہیں ہونا، عمل بھی شریعت کے مطابق ہونا۔ عن ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ قال وکان الناس اذا نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا لا تفرقوا في الشعاب والاودیۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیۃ انما ذلکم من الشیطان فلم يزل بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض حتی یقال لو بسط علیہم ثوب لعمہم۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ ٹہرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے تو صحابہ کرام گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر کر کے ٹہرتے تھے، ایک ہی جگہ نہیں رہتے تھے، وادی میں کچھ ادھر کچھ ادھر کی طرف ادھر، اس طرح بکھر کر کے بیٹھ جاتے ٹہرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے جو تم کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا چاہتا ہے۔ اس ارشاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ٹہرتے تمام صحابہ اکٹھے مل جل کر کے ٹہرتے، یہاں تک کہ انہیں ایک دوسرے سے قریب قریب دیکھ کر یوں کہا جانے لگا کہ اگر ان سب پر ایک کپڑا ڈالا جائے تو ان سب کو ڈھانپ لے۔ معلوم ہوا جب اللہ کے راستے میں نکلے، کہیں بھی جا رہے ہیں مسلمان مل کر کے تو انہیں بکھر کر کے نہیں رہنا، ساتھ میں رہنا، ساتھ میں کھانا، ساتھ میں سونا۔ کیا ظاہر بھائی جماعتوں میں جانے والا کا تماشا کبھی کبھی اجتماع میں ہوتا ہے، سب ساتھ میں رہنا، الگ الگ نہیں۔ ان صخر الغامدی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورها وکان اذا بعث سریۃ او جیشا بعثها من اول النهار وکان صخر رجلا تاجرا وکان یبعث تجارته من اول النهار فاسرا وکثر ماله۔ غور سے سنیے، حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورها، یا اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما دیں۔ رسول اللہ نے دعا دی، کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ اے اللہ میری امت کے لیے کون سے ٹائم میں دعا؟ برکت کی دعا۔ کون سے ٹائم؟ فرمایا میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اس کو دن کے ابتدائی حصے میں روانہ فرماتے تھے۔ حضرت صخر جو ایک تاجر تھے اپنا تجارتی مال دن کے ابتدائی حصے میں ملازمین کے ذریعے فروخت کرنے کے لیے بھیجتے تھے، چنانچہ وہ غنی ہو گئے اور ان کا مال بڑھ گیا۔ فجر کے وقت میں نماز پڑھے گئے سیدھا تاجر دکے گئے، مارکیٹ گئے، اچھا ہے نماز پڑھ کے جاؤ، برکت برکت۔ نبی نے برکت کی دعا دی ہے، یہ نہیں کہ سوتے رہو 9 بجے جا رہے ڈیوٹی کے لیے، ایسے برکت نہیں، ایسا کمائی میں برکت نہیں۔ انہیں لاکھ 1.5 لاکھ نہیں 3 4 5 لاکھ بھی کمانے دے، فائدہ نہیں۔ صبح نماز پڑھ کے، نماز سے پہلے نماز کا ٹائم آیا نماز پڑھا اور پھر اپنا بزنس، تجارت، کاروبار، ملازمت، جو بھی کچھ کرنے کا ہے اس کو روزی کمانے کے لیے صبح نہیں سمجھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، صبح حفصہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیچتے، اس میں برکت ہے۔ ہم لوگوں نے صبح کے وقت کو سونے میں کیا کر دیا؟ گنوا دیا۔ اس لیے ہمارے زندگی میں برکت نہیں، نہ ہیلتھ میں برکت ہے نہ ویلتھ میں برکت ہے، ہیلتھ میں بھی نہیں
ویلتھ میں بھی نہیں، پیسے میں بھی نہیں، صبح صبح تازی ہوا رہتی ہے، کیا ہے ویلتھ ہیلتھ کے حساب سے وہ تازی تازی کیا لو، آکسیجن لو، اندر کا پورا مشن برابر ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ رات میں سوتے، صبح میں کب اٹھتے؟ پھر سے جب وہیکلس چلتے ہیں نا، وہ دھواں ہوا سب چھوڑتے ہیں نا، اس ٹائم پہ پھر اٹھتے، کہاں سانس لیں گے آپ؟ ہاں آپ سٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو، جو دیہات میں رہنے والے تو چھوڑو بیچارے، ماشاء اللہ انہیں تو آلریڈی نیچرل فضا میں رہتے ہیں، وہاں تو گاڑیاں واڑیاں سب نہیں ہیں، گاڑیاں واڑیاں رہتے، یہ کیا بات ہوئی؟ بھاگ رہے، دوڑ رہے، جاگنگ کر رہے۔ مسلمانوں کے لیے کتنا اچھا اللہ نے ایک سسٹم بنایا، صبح اٹھو، تہجد پڑھو، نماز فجر پڑھو، اس کے بعد اشراق تک بیٹھو، اس کے بعد اچھا ہے نا، ایک گھر سے مسجد آنے میں تازی تازی ہوا لے کے آنے کا، لمبی لمبی سانس لینا بولتے صبح۔ خیر جو بھی ہو، صبح سویرے برکت ہے، یہ ہمارے نبی نے برکت کی دعا دی ہے، صحیح دیانتداری سے، سچائی کے ساتھ، ایمانداری سے صبح صبح ہمارے دکے میں جانے والے ہو، سینٹرل مارکیٹ جانے والے ہو، بزنس کریں گے نا، ان سے بڑا برکت والا کروڑ پتی ارب پتی کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جاتے تو ہیں، بہت کم لوگ ہیں، وقت تو ماشاءاللہ صبح کا ہے، لیکن سچائی نہیں، دیانتداری نہیں، ایمانداری نہیں، انہیں ایک نم میں، انہیں 15 نم میں 100 ووٹ رکھے تو بھی فائدہ نہیں، کیا فائدہ ایسا کما کر؟ تو صبح سویرے کمانا اچھا ہے نماز پڑھ کے، لیکن دیانتداری ہونا، سچائی ہونا، ایمانداری ہونا۔ بعض لوگ کماتے ماشاءاللہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ماشاءاللہ، نہیں برکت ہے۔ دیکھو سینٹرل مارکیٹ ہمارا گرا، نہیں کتنا افسوس ہوا نہیں، اب دیکھو 99% بولے پورے مارواڑ علی، ابھی جو نئی عمارت بننے والی ہے، خریدنے والے سب کون ہیں؟ کرائے پہ لینے والے۔ تو سلمان ابھی کیا ہے، تبھی نوکری کرنا سر، کیا نہیں کرنا، مالک نہیں، وہ چاہتے ہیں ایسا انڈیا جس میں مسلمان نوکر بنے، مالک نہیں، ایسا انڈیا وہ پیدا کرنا چاہتے آئندہ، کہ مسلمان کیسے رہنا، غلاموں کے جیسا رہنا، نوکروں کے جیسا رہنا، پورا پلان ہے ان کا، اور ہم لوگ ان کو ساتھ دے رہے۔ کرسچن بولتا ہے ایک بھی تم آدمی بتاؤ یہاں بیپار کرنے والے جو مسلمان ہیں، جو سچائی کے ساتھ بیپار کرتے، میں اب بھی مسلمان ہوں تو بولتے رہے، اب بھی میں مسلمان ہوں، میں سب کو دیکھا ہوں، سب کی زبان میں جھوٹ، اس کا ریسرچ، اس کا سرچ بتاتا ہے۔ مارکیٹ چلا گیا مسلمان ادھر ادھر، کہاں بھی کتنا مشکل ہے، کتنے ہزاروں مسلمان وہاں کماتے تھے، کرتے تھے، سب پر کیا بن گیا۔ ہماری بھی غلطی کیا ہے، ہم لوگ جاتے تو ہیں صبح صبح نماز پڑھ کے بھی جاتے آتے، لیکن سچائی نہیں، دھوکہ دیتے، جھوٹ بولتے، سود پہ لینا دینا کر، کیا ہے تو برکت کی دعا ہے، لیکن کب ہے یہ، ہم برابر سے رہیں گے تو، ہم نماز پڑھے بغیر چلے گئے کہاں سے برکت آئے گی، ہم نماز پڑھ کے گئے جھوٹ بولتے کہاں سے برکت آئے گی، سب کچھ صحیح رہنا تب جا کر کے برکت۔ جہاں آنا جانا، کہیں تجارت وغیرہ سب کرنا، صبح کا ٹائم برکت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔